بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. پارہ 25 اور پارہ 26 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رکوع 1 آیت نمبر 1 تا 3۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے، 48 آیات، 4 رکوع پر مشتمل، ترتیبی نزولی میں 95 نمبر پہ ہے اور ترتیبی جموعی میں 47ویں نمبر پہ ہے۔ نزلت بعد سورة الحدید وقبل سورة الرعد، ما قبل سورة الاحقاف کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ سورہ احقاف میں مومنین کی مدح اور کافرین کی مذمت کا بیان تھا، اور سورہ محمد میں بھی مدح المؤمنین ہے اور ذم الکافرین والفاسقین والمنافقین والمنکرین ہے۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوعی صورت بیان فرماتے ہیں کہ تقابل الاسلام بالکفر والنفاق، کفر نفاق کے ساتھ اسلام کا تقابل۔ سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے کیونکہ اس صورت میں جہاد قتال کے احکامات کا بیان ہے۔ یہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہے، البتہ ایک آیت نمبر 13 کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اس کے متعلق سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ یہ آیت مکی ہے کیونکہ اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی نیت سے مکہ مکرمہ سے نکلے۔ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف پر نظر کر کے فرمایا کہ ساری دنیا کے شہروں میں مجھے تو ہی محبوب ہے، اور اگر اہل مکہ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں خود اپنے اختیار سے مکہ مکرمہ کو نہ چھوڑتا۔ اور مفسرین کے اصطلاح کے مطابق جو آیات سفر ہجرت کے موقع پر نازل ہے، سفر ہجرت مدینہ کے دوران نازل ہوئی ہے، وہ صورت مکی صورتیں کہلاتی ہے، وہ آیت مکی آیتیں کہلاتی ہے۔ اور چونکہ یہ صورت مدینہ منورہ کے سفر کے دوران نازل ہے یہ آیت ہے، تو یہ آیت جو ہے آیت نمبر 13 کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ یہ آیت مکی ہے۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، صدوا عن سبیل اللہ، عن سبیل اللہ سے مراد اسلام ہے، اور اضل اعمالہم سے مراد وہ اعمال ہے جو فی نفسہ نیک کام ہے، جیسا کہ مساکین کی خیال رکھنا، ان کے ساتھ مدد کرنا، پڑوسی کی حمایت و حفاظت کرنا، سخاوت کرنا، مہمان نوازی، یہ سب چیزیں اگرچہ بذات خود اچھے اعمال ہے، اعمال صالحہ ہے، لیکن یہ اعمال ضائع ہے۔ کفار کے حق میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آخرت میں۔ فَسَيُنْفِقُونَ تو کہتے ہیں، لیکن ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، بعد میں اس کو اس حوالے سے نا امیدی ہوگی، حسرت ہوگی۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تو ایمان پر ہے۔ آخرت میں کافرین مشرکین کی اعمال صالحہ کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے، البتہ کفار مشرکین منافقین کے نیک کاموں کے بدلے دنیا میں تو راحت اور آرام دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں مومنین کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، اعمال صالحہ اختیار کیے ہے، اور کیفیت ایمان یہ بیان کی کہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، اگرچہ ایمان اس جملہ سے پہلے ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر آ چکا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی بھی شامل تھی، مگر مذکورہ جملہ نزل وآمنوا بما نزل علی محمد میں تصریح ہے۔ تصریح سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ ایمان کے اصل بنیاد جو ہے وہ اس پر ہے کہ خاتم النبیین
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو صدق دل سے قبول کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو اپنایا جائے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور یاد رکھے کہ لفظ بال ما بال نسوت التی، یہ سورہ یوسف میں بھی آیا ہے، یہ کبھی شان کے معنی پر استعمال ہوتی ہے، کبھی حال کے معنی پر استعمال ہوتی ہے، کبھی قلب کے معنی پر استعمال ہوتی ہے۔ اگر پہلا معنی لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال یعنی دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کو درست فرمایا ہے، اور اگر دوسرا معنی لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شان کو درست فرمایا ہے۔ قلب کا معنی تو شاید سب کو شامل ہے، دل درست ہو تو جو محل ایمان ہے تو سب کچھ درست ہے، جیسا کہ روایت میں ہے ان فی جسدک مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فاذا فسد الجسد فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، تیرے دل میں ایک لوتڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صالح ہو تو آپ کا پورا جسم صالح رہے گا، اور اگر وہ ٹکڑا بیکار ہو جائے، ناکارہ ہو جائے تو آپ کا پورا جسم ناکارہ اور بیکار ہو جائے گا۔ وہ کیا کہا تھا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی۔ کفار، مشرکین، منافقین، منکرین کی بدحالی، ناکامی، تباہی، بربادی، مومنین کی خوشحالی، سوکالی، کامیابی، کامرانی کا راز یہ ہے کہ کفار، مشرکین، منکرین، منافقین اس نے باطل راستے کو اپنایا ہے، غلط راستے کو اپنایا ہے۔ باطل راستہ اپنانے کا نتیجہ بطلان ہوتا ہے، غلط راستے کا انتخاب نتیجتاً غلط ہوتا ہے۔ حق اور درست راستے پر چلنے کا جو نتیجہ ہے وہ حق ہوتا ہے، درست ہوتا ہے۔ اس لیے کافرین ناکام اور مومنین کامیاب ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ دین اسلام حق ہے، کفر باطل ہے۔ دین اسلام من جانب اللہ ہے، معجزات نبویہ علی صاحبہا الف الف تحیت و سلام، خاص کر قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، قیامت کے صبح تک تمام عالم انسانیت کی رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو عالم انسانیت کو رشد و ہدایت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بیان کی، نفع بھی، نقصان بھی، حق بھی، باطل بھی، درست بھی، غلط بھی، اور دونوں کے حالت بطور ترغیب دونوں طریقوں سے بیان فرمائے۔ اگر آپ حق کے راستے پر چلیں گے کامیابی ہے، سچ کے راستے پر چلیں گے کامیابی ہے، لیکن اگر آپ نے غلط راستے کا انتخاب کیا تو اس کا نتیجہ غلط ہوگا۔ فرمایا الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا ہے، وصدوا، اور انہوں نے روکا ہے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، اللہ نے ضائع کر دی ان کے اعمال، والذین آمنوا، اور جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے کی ہے نیک اعمال، وآمنوا، اور ایمان لائے ہے، بما نزل، اس پر جو نازل کیا گیا ہے، علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ الحق، حالانکہ وہ حق من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ دور کر دے گا ان سے ان کی برائیاں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور درست کر دے گا اللہ ان کا حال اور شان۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، کفروا اتبعوا، انہوں نے پیروی کی ہے باطل کی، وَأَنَّ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے انہوں نے اتباع کی ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْحَقَّ، جن لوگوں نے ایمان لائے وہ نے حق کی پیروی کی ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، کذالک یضرب اللہ، اسی طرح اللہ بیان فرماتی ہے، للناس، لوگوں کے نفع کے لیے، امثالہم، ان کی مثال ہے یا ان کی حالت، اور دونوں کی حالت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد